اگر ہم نے ظہر و عصر کی نماز جمع کرنے کی نیت کی ہو اور مسجد پہنچنے پر عصر کی جماعت شروع ہو جائے تو ہم کیسے نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز اگر ہو رہی ہے تو آپ امام کے پیچھے ظہر کی نیت کر لیں. امام کی عصر ہوگی، آپ کی ظہر ہوگی. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر جا کے اپنی قوم میں امامت کرواتا تھا، اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی قوم ان کے پیچھے عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہی ہوتی تھی. کیوں؟ کہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا. تو یہ اصل ہے کہ اس حدیث سے ہی محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت کے اندر فرق ہو سکتا ہے، اور متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز پڑھنا درست ہے. اس سے بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. عموماً ظہر کی نماز کسی مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے، کسی میں 1:15، کسی میں 1:30، کسی میں 1:45، ایون 2 تک بھی. تو ظہر کے وقت اگر آپ نے ظہر اثر جمع کرنی ہے تو ایک مسجد میں 1 بجے جا کے آپ امام کے پیچھے ظہر پڑھیں، پھر 1:30 والی مسجد میں جا کے امام کی ظہر والے کے پیچھے اپنی اثر پڑھ لیں. یوں آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی. سمپل طریقہ. اس طرح اگر عصر کے وقت میں آپ نے جا کے ظہر اثر کو جمع کرنا ہے تو عصر بھی ایک سے مختلف ٹائم کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. بعض جگہ 5، بعض جگہ 5:15. پھر آپ کو یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھنا ہوگا. ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے مسجدیں موجود ہیں، وہ پتہ ہی ہوتا ہے آپ کو. تو آپ 4:45 یا 5 بجے جا کے عصر والے کے پیچھے ظہر پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کے پیچھے عصر پڑھ لیں. اور اگر اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک نماز آپ جماعت سے پڑھ لیں اور دوسری آپ چونکہ آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آلریڈی بہت بڑی مجبوری ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ بغیر جماعت کے بھی دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں جماعت والا پھر رولا ختم ہو جائے گا. اگر وتر کی ایک ہی رکعت ادا کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری رکعت آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا، بس اسی طریقے سے پڑھ لیں. صرف ایک فرق آ جائے گا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ثنا پڑھیں گے اور پھر وہی سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ دیں. اور اگر آپ نے تکبیر کہنی ہے تو رفع الیدین کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے آپ دعائے قنوت پڑھیں اور پھر رکوع میں جاتے وقت الگ سے تکبیر کہیں. وتر کے اوپر مسئلہ نمبر 130 میرا تفصیلی دیکھ لیں. آپ کی ویڈیوز میں آپ نے جو جمعے کی فرض 2 رکعتوں کے بعد کی رکعتیں بتائی ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہیں تو پھر ہم 14 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. یہ بدعت تو نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، بدعت کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ فرض نماز 14 رکعتیں تو نہیں بن رہی میرے. 14 کہاں سے بن رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ پہلے کم از کم 2 ہیں اور 2 فرض ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 سنتیں ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے. تو 4 رکعت بعد میں اور 2 فرض ہو گئے 6 اور 2 پہلے 8. اور بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے پھر وہ جتنی بھی توفیق ہو وہ پڑھے. وہ 14 کیا آپ 114 پڑھتے رہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم رکھتے جو ہیں وہ اتنی ہیں. 2 پہلے ہیں، 2 فرض اور پھر بعد میں 4 سنت ہے. میں ایک کلینک میں نوکری کرتا ہوں تو فیمیل سٹاف کی غیر موجودگی میں نامحرم کو انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ جی، دستانوں کا استعمال کریں، بالکل لگائیں. وہ آج کل باریک والے دستانے بھی آ گئے، ڈائریکٹ ٹچ نہ کریں. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ویسے ریکارڈ ہے، ڈاکٹر کا مریض کو چھونا، وہ آپ دیکھ لیں. حساب کروانا کیسا ہے؟ کسی پر جادو ہے یا میڈیکل پرابلم ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بھائی، جادو والوں کے پاس جائیں گے نا، آپ کو میڈیکل ایشو بھی ہوگا تو انہوں نے تو جادو نکالنا ہے. اگر وہ کہیں آپ کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے تو ان کو فیس کوئی نہیں دینی، تو وہ ہر دفعہ ہی نکالیں گے. ایسا ہوگا ہی نہیں کہ کسی حساب کتاب والے کے پاس جائیں اور وہ آگے سے کہ نہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز کا تو حوصلہ ہے کہ وہ کبھی کبھار مریض کی تسلی کے لیے، اور جینون کیس بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خام خواہ آپ نے ٹینشن لی ہوئی ہے. لیکن یہ جو حساب کتاب لگوانے والے ہیں نا، وہ 4 مسئلے آپ کو ساتھ دے کے تحفے میں بھیجیں گے. ہاں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. سب سے پہلے میڈیکل علاج کی طرف جایا کریں، اور اگر ایک ایماندار میڈیکل اسپیشلسٹ اپنا پورا علاج کر لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر آپ حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ
کوئی جنات کا یا سیب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے جو سمٹمز ہیں نا، حالات و واقعات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے میچ نہیں کھاتے ہوتے. باقی جو پاکستانی ہے نا ہارڈر عام، ادھر تو ہر بندے کے اوپر ہی جادو ہوا ہے. جسے نوکری نہیں مل رہی اس سے جادو ہوا ہے، جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اس کے اوپر تعویذات ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جادو تعویذات پاکستان ہی واڑا ہے. مسافر آدمی اگر مقیم امام کے پیچھے تیسری رکعت میں شامل ہو تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعت پوری کرے گا یا مسافر ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا؟ نہیں، چونکہ آپ مقیم کے پیچھے ہیں تو وہ بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی. شیعہ حضرات آخری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ صرف دل ہی میں بولتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں. اہل سنت کے ہاں وہ کمزور روایتیں ہیں، لیکن خروج بالسنعی، خواہ وہ اس طریقے سے نماز سے نکلیں یا ایسے نکلیں، یہ دونوں طریقے ان کے ہاں بھی جائز ہیں. لیکن انہوں نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے ادھر، جو مفتی اعظم ایران ہے ان کے پیچھے ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب نے کہا، میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا. سلام پھیر کے نماز مکمل کریں یا یوں کر کے نماز مکمل کریں، یہ نماز سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اسے خروج بالسنعی ہی کہتے ہیں. ویسے حنفی تو بڑی ایک ولگر قسم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خود ہوا خارج کر کے بھی اگر نماز سے نکلے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. تو دیوبندیوں بریلویوں سے کہیں کہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہوا خارج خود کر کے نماز مکمل کرے تو نماز مکمل ہے، تو شیعہ کے پیچھے نماز مکمل نہیں ہے، وہ تو پھر بھی تکبیر کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں. تمہارے بزرگ تو یہ لکھ کے گئے، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں آپ کو بتاؤں. ہاں، تو یہ ضد پکڑی ہوئی ہے. باقی کچھ چیزیں مطلب دونوں طرف موجود ہیں. مثلا یہ اکثر شیعہ کی اذان کے اندر آپ سنتے ہیں حی علی خیر العمل، تو یہ پورے چیپٹرز ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سن کبرا البیہقی میں عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے امام زین العابدین اور باقی ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے ساتھ یہ بھی پڑھوایا کرتے تھے اذان کے اندر، حی علی خیر العمل، یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ، جو شیعہ حضرات کہتے ہیں. یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے جواز کی حد تک. ہاں، باقی جو انہوں نے وہ سیدنا علی کے حوالے سے وہ بدعت شامل کی ہوئی ہے، وہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی ہے، وہ درست نہیں ہے. اسلام میں 10 محرم کی فضیلت کیا ہے؟ کیا تمام انبیاء کے مشہور واقعات 10 محرم والے دن ہوئے؟ دیکھیں، جو احادیث میں ملتا ہے وہ تو ایک ہی واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ 10 محرم کے دن فرعونی ڈبوئے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. باقی اسرائیلی روایتوں میں اور ہماری بھی تاریخ کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یونس علیہ السلام کو بھی 10 محرم کو نجات ملی. اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام کے بھی جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ 10 محرم کے دن کوٹ کیے جاتے ہیں. لیکن ہماری امت میں تو 10 محرم کے دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے وہ سب کو ڈومیننٹ کر دیا. ہمارے لیے تو اب 10 محرم ایک سمجھ لیں ایک غم کی علامت بن چکا ہے. ادروائز اس سے پہلے جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے مومنین کے اعتبار سے پازیٹیو، وہ 10 محرم کے دن رپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو بخاری مسلم میں ہی آ گیا. تو باقی اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے آپشن دے دی، جس کی مرضی رکھے جس کی مرضی نہ رکھے. بعض اصحاب نے عرض کی کہ یہ جو صرف 10 محرم کا روزہ ہے یہ یہود و نصارہ خصوصاً جیوز کی ایک مشابہت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 9 کا بھی رکھ لو. صحیح مسلم میں موجود ہے اور پوری تفصیل جو ہے وہ جامع ترمذی میں ابن عباس کا قول ہے، جس کی سند جو ہے وہ سن کبرا البیہقی میں ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو. اور ایک کمزور روایت ہے مسند امام احمد میں کہ 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو. لیکن اجتہاداً یہ بات درست ہے، اگر کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ 10 محرم کا رکھے، اس کے بعد 11 کا رکھ لے تاکہ 2 روزے رکھ کر مخالفت ہو جائے. باقی جو شیعہ حضرات نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی کوئی نہیں رکھتے تھے، تو وہ بھی میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا
اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے یہودی تو کوئی نہیں رکھ رہے، اور وہ ڈیٹس کیسے میچ کرتی ہیں. میں نے پوری تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی تھی. یوم کپور کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ تشری یا تشرے دونوں پروننسیشن بولی جاتی ہیں اس مہینے کے لیے. اور ابھی تو یہ پچھلے مہینے تو ہمارے ایک دوست ہیں پنڈی میں علی الاحسن نقوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ مجھے شیعہ کی احادیث کی کتابوں سے وہ ساری حدیثیں بھیجی، بالکل بخاری اور مسلم والے الفاظ ہیں 10 محرم کے روزے کے اعتبار سے. اور شیعہ نے ہنگامہ کھڑا کیا یہ سنیوں نے خود سے یہ روزہ بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی ان کے اصول کے اوپر وہ صحیح حدیثیں موجود ہیں. اور جو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے اپنے محدثین کے ہاں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں، صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے. جس طرح سنی بھی یعنی شیعہ کو نیچا کرنے کے لیے خود سے ہی بنا لیا کہ جی وہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. تو کام دونوں طرف کی پارٹیوں نے اور بڑوں نے ڈالا ہوا ہے.